مسلمان ممالک میں آپ کے اس ضلع کی طرح اللہ نے سونا چاندی اور پیٹرول رکھا ہوا ہے، اور امریکہ اور چور آ کر اس میں ڈاکہ ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور جب یہاں پر فرنگی داخل ہوا تھا تو پھر علماء دیوبند نے اس کے خلاف جہاد کیا اور انگریز بھاگ گیا، اور جب روس داخل ہوا تھا تو پھر آپ کے بھائیوں نے اسے بھگا دیا۔ اب امریکہ اور نیٹو داخل ہو چکا ہے اور اس کو بھگانے کے لیے 13 سال انہوں نے جہاد کیا ہے۔ آج وہ بھاگ گیا یا نہیں بھاگا ہے؟ آج بھاگنے کے بعد وہ کہتا ہے کہ یہ مدارس کو ختم کیا جائے، یہ انتہا پسند ہے۔ ہاں، ہم اتنے انتہا پسند ہیں کہ اگر ہمارے آقا کے نام پہ تم کیچڑ اچھالو گے، تم سورج پر تھوکو گے اور تو تمہارے منہ پر آئے گا۔ پھر قرآن کریم ہمیں کیا کہتا ہے کہ اس دشمن رسول کو بھی نہ چھوڑو، چاہے اس کے لیے تمہاری جان چلی جائے۔ آج ہماری وزارت خارجہ خاموش ہے، آج ہماری اسلامی ممالک خاموش ہے، اور آج وہ لوگ جو یہودیوں کے ہولوکاسٹ کے حوالے سے سچ بولنے کے لیے بھی تیار نہیں ہے۔ اور اگر اس فرانس میں اور اس یورپ میں اگر کوئی سچ بولتا ہے اور یہودیوں کا پول کھولتا ہے تو اس کو سزا دی جاتی ہے، لیکن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف اگر کوئی جو کچھ بولے گا اسے سزا نہیں بلکہ اسے انعام دیا جائے گا۔ ہمیں کہتے ہو ہم انتہا پسند ہے، ہمارے مدارس انتہا پسند ہے، مدارس میں ہم قرآن پڑھتے ہیں اور مدارس میں ہم رحمت اور دوستی کی تعلیم دیتے ہیں۔ تمہارے گرجا گھر میں ایک تقریب منعقد ہوتی ہے اور ہمارا قرآن مجید کو لے کر سب نہیں بلکہ وہاں کا پادری اس کو آگ لگاتا ہے اور دنیا کی ٹیلی ویژن اسے دکھاتے ہیں کہ ایک گرجا گھر میں ایک کلیسا میں مسلمانوں کے کلام پاک کو ہم نے آگ لگا دی ہے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ تم میرے کلام کو آگ لگاؤ گے، میرے پاک نبی کے کارٹون بناؤ گے اور پھر یہ توقع رکھو گے کہ ہم تمہارے لیے کلمہ خیر کہہ سکیں؟ نہیں، ہمارے 2.25 ارب مسلمانوں کے خون کا آخری قطرہ اگر بہے گا ہم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پہ کوئی آنچ آنے اور آپ سمجھتے ہیں کہ ان دینی اداروں کو، اور میں انتظامیہ کو کہنا چاہتا ہوں، ڈاکٹر عبد المالک صاحب آپ ہمارے اس وزیر اعلیٰ ہیں، آپ نیشنل پارٹی کے سب سے بڑے لیڈر کہتے ہیں۔ بیدنجو صاحب آپ ایک عظیم رہنما بہت بیدنجو کے ساتھ زادے ہیں، آپ ہمیں کہتے تھے کہ اقلیتوں کے خلاف تم لوگ ہو، آؤ یہ گد میدان۔ آج ہم آپ کو بتانا چاہتے ہیں کہ کس کی حکومت میں ہمارا ایک اقلیتی تاجر اغوا ہوا ہے یا نہیں ہوا ہے؟ ڈی سی صاحب رشوت کم لو۔ تم نے ایک مدرسے پر فائرنگ کے وقت میں نے تمہیں فون کیا تھا، تم نے اس مدرسے پہ فائرنگ کرنے والے کو بھی گرفتار نہیں کیا، اور آج تمہارے اس دان بندی میں ایک اقلیتی تاجر جو ہے وہ اغوا ہو چکا ہے اور یہاں پر بدامنی کی صورتحال ہے، اور تم بیٹھ کر چند لوگوں کی خدمت کرنا چاہتے ہو۔ یاد رکھو ہم یہاں سے ووٹ لے لیں، یہاں سے ہم منتخب ہو نہ ہو، لیکن تم جیسے کرپٹ انسانوں کو باہر پھینکنے کی جئی وائی صلاحیت رکھتی ہے۔ نعرہ تکبیر، اسلام، ہم دھرنا بھی دے سکتے ہیں، ہم تمہارے پورے اور سیدھی شرح کو جام کر دیں گے۔ ڈاکٹر مالک صاحب ہوش کیجئے، آپ کا نام عبد المالک ہے لیکن ان ذخائر کا مالک یہ غریب بیٹھے ہیں، تمہارے باپ کی ذخائر نہیں ہے۔ اس لیے اپنے ان پالتوؤں کو پٹھا لگا دو اور اس غریب اقلیتوں پہ رحم کرو۔ ہمیں کہتے ہو کہ جناب یہ پرانے لوگ ہیں، آؤ یہ گز میدان ہمارے قومی اسمبلی میں، ہمارے سینٹ میں
में हमारे सूबाई असम्बली में कोई पार्टी है, मैं उसे दालबंदी में चैलेंज करता हूँ, वो बताए कि हमारे 13 मेंबरान है कौमी असम्बली में, सेनेट में हमारे 6-7 मेंबरान है, हमारे सूबाई असम्बली में 8-9 मेंबरान है। हमारे इतने थोड़े मेंबरान में सबसे ज्यादा तादाद अकलियतों की है या नहीं है? जयप्रकाश हमारा सूबाई असम्बली का मेंबर और वजीर था या नहीं था? आज सेनेटर हेमंतदास हमारा सेनेटर है या नहीं है? आज आसिया नासिर एक ईसाई खातून है और वो जमीयत के टिकट पर कौमी असम्बली का मेंबर है। हम कहते हैं कि जो अपने आप को अकलियत करार देता है, अकलियत समझता है, उसके हुकूक को हम अपने मुसलमानों से ज्यादा उसकी हिफाजत करेंगे। और मैं अभी कहता हूँ मौलाना मोहम्मद आलिम साहब को, अभी मैं अर्ज करूंगा अपने सूबाई अमीर को, अभी मैं इनसे बात करूंगा, मलिक सिकंदर साहब को मैं हाथ जोड़कर कहूंगा, आइए मौलाना फैजुल मोहम्मद साहब इंटीमेटम दे दे, अपने डीसी को इंटीमेटम दे दे, गवर्नर को इंटीमेटम दे दे, वजीर आला को, कि अगर वो इतने दिनों के अंदर हमारे अकलियती एक हमारे ताजिर को अगर बाजियाब नहीं करेगा, फिर अगर इमरान खान बीच चौक पर धरना दे सकता है, अगर अल्लामा ताहिर कादरी धरना दे सकता है, फिर JUI पाकिस्तान का नहीं, कम से कम बलोचिस्तान के ट्रैफिक को और सरदारों तमाम दासों को जाम कर सकता है। सलामत कदम बढ़ाओ, सलामत कदम बढ़ाओ, नारे तकबीर। इसलिए मेरे कायद बैठे हैं, मैं सिर्फ 2 बातें अर्ज करूंगा। मैं ये कहना चाहता हूँ कि आइए डॉक्टर अब्दुल मालिक साहब, अगर आपको 1.5-2 साल हो गए हैं और आपने और बिजनजो साहब ने ये बात की थी कि हम पाकिस्तान में और बलूचिस्तान के हालात करेंगे, मैं खड़ा हूँ, मेरी सूबाई क़यादत खड़ी है, मेरी मरकजी क़यादत साथ है, आओ लोगों में अमन कायम करो। लेकिन अगर तुम यहाँ से सेंटर और रिकॉर्ड के लिए एक पूरा बारात लेकर जाते हो और फिर आज ये साजिश होती है और परसों तुमने कहा है कि मेरे पास इख्तियार नहीं है, मुझसे कोर कमांडर पूछे बगैर फैसला कर रहा है, फिर तुम कहते हो कि मेरे से IGFC पूछे बगैर फैसला कर रहा है, फिर बलोच हो, फिर या तो फैसला करवाओ या इस्तीफा देकर घर चले जाओ। वाह।